بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 رجب المرجب اور بدھ کا مقدس دن ہے۔ آغاز ہو چکا ہے تو آج کے وظیفے کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے شروع میں اللہ کے نام سے کرتا ہوں جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ وہ مختار کل ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہی حقیقی معبود برحق ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے اللہ، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پیاری آل پر اور ان کے پیارے صحابہ اکرام پر اور میرے اللہ ہم سب پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ سب سے پہلے آج بدھ کا دن ہے۔ بدھ کے دن کا عمل کبھی بھول کر بھی چھوڑنا نہیں آج، کیونکہ یہ دن 1 سال کے بعد اللہ پاک ہمیں دوبارہ عطا کرے گا۔ دنوں کی قدر کرنا سیکھو، مہینوں کی قدر کرنا سیکھو۔ جو انسان اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کا خوف دل میں رکھ کر مہینوں کی قدر کرتا ہے اور وظائف کا اہتمام کرتا ہے، میرا اللہ اس بندے کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور اس کی ہر حاجت کو بھی پورا فرما دیتا ہے۔ وہ ذلیل نہیں ہوتا، وہ رسوا نہیں ہوتا، وہ بے چین نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ناظرین، آج اللہ کے ایک نام کا وظیفہ کرنا ہے۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے 99 نام ہیں۔ میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ کے 99 نام ہیں۔ جو بندہ جس نام کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سنتا ہے اور اس کی حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اور یہ نام اللہ کے قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو سورۃ حشر اس کے اندر بھی ہے۔ میں پڑھ کر آپ کو کچھ نام سناتا بھی ہوں۔ سورۃ حشر 5واں رکوع ہے، 28واں پارہ ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کیا کرو، صبح کا وقت ہے، اگر وقت نہیں تو سن لو ابھی۔ ساتھ اس میں اللہ کے نام بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے ایک نام یا باسطوں کا وظیفہ بھی میں آج بتاؤں گا۔ جو انسان آج اہتمام کر کے اس وظیفے کو کرے گا، انشاءاللہ غیب سے اس بندے کے گھر رزق آئے گا، غیب سے رزق آئے گا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر بھی اللہ کے نام ہیں، الرحمن، الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا غور کریں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز عزیز الجبار المتکبر۔ اس آیت کے اندر بھی میرے اللہ کے سونے سونے نام ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، المالک، القدوس، العزیز، الجبار، متکبر، یہ سب میرے اللہ کے نام ہیں۔ سبحان اللہ عما یشعرون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اس کے اندر بھی میرے اللہ کے نام ہیں۔ هو اللہ الخالق، باری، مصور۔ اگر قرآن کو آپ غور سے پڑھو گے تو قرآن کی لذت آئے گی، قرآن کو سمجھ کر پڑھو گے سکون ملے گا، چین ملے گا اور ترقی کرو گے۔ اگر قرآن کو سمجھ کے بغیر پڑھو گے ثواب ضرور ملتا ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس کتاب ہے، اور لے کر آنے والا جبرائیل ہے، اور جس ہستی پر آیا وہ سارے انبیاء کرام کا امام ہے، اس پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، اور اس کائنات کے لیے شفیع المذنبین بھی ہے۔ تو ناظرین، قرآن کے اندر نورانیت تو بہت زیادہ ہے، نور بہت زیادہ ہے، طاقت بہت زیادہ ہے، اور اس قرآن کو اللہ فرماتا ہے کہ سوائے میرے محمد اس انسان کے ذریعے اس کا وزن کوئی نہیں اٹھا سکا۔ یہ ایک بہت بڑی وزنی کتاب ہے، اور اس کے اندر بہت بڑا علم ہے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو نا پہاڑ کتنے بڑے ہیں، پتھروں کے بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود میرا رب فرماتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اگر اس قرآن کو ان پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتا تو یہ اس کے خوف سے خشیت اللہ، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پھٹ جاتی ہر چیز۔ تو دیکھ لو، قرآن ایک چھوٹی سی کتاب ہم نے سمجھی ہوئی ہے، گھروں کے اندر رکھا ہوا ہے، نہ اس کو صاف کرتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں۔ جس بندے نے قرآن کو نہیں سمجھنا، اس گھر کے اندر کیسے اللہ کی رحمتیں آ سکتی ہیں، کیسے گھر کے اندر امن آ سکتا ہے، کیونکہ قرآن کو تو سمجھا نہیں۔ جب تک قرآن کو نہیں سمجھو گے چھوٹا بڑے کی عزت نہیں کرے گا، جب تک قرآن کو نہیں سمجھو گے بیوی خاوند کی عزت نہیں کرے گی، جب تک قرآن کو نہیں پڑھو گے خاوند بیوی کا حقوق اور اس کی عزت نہیں کرے گا، جب تک قرآن نہیں پڑھو گے اولاد فرمانبردار نہیں ہوگی، جب تک قرآن نہیں پڑھو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون نہیں ملے گا، جب تک قرآن نہیں پڑھو گے گھریلو معاملات درست نہیں ہوں گے، جب تک قرآن نہیں پڑھو گے خوشیاں نہیں ملیں گی، جب تک قرآن نہیں پڑھو گے جنت نہیں ملے گی، جب تک قرآن نہیں پڑھو گے قبر کے اندر سکون نہیں ملے گا، جب تک قرآن نہیں پڑھو گے علم نہیں ملے گا،
جب تک قرآن نہیں پڑھو گے اس کائنات کے اندر رہنے کا ڈھنگ نہیں ملے گا۔ تو آج قرآن سے دوری کی وجہ سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ یہ قرآن عام کتاب نہیں، یہ جب قیامت کا دن ہوگا وہاں پر یہ اللہ کے سامنے رو رو کر التجا کرے گی کہ اے اللہ، اس بندے نے مجھے اپنے گھر کے اندر رکھا ہوا تھا اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر میں سارا دن ساری رات روتا تھا، اس نے کبھی مجھ سے پیار نہیں کیا، مجھے کھول کر دیکھا تک نہیں۔ تو ناظرین، یہ قرآن سسکیاں لے لے کر روتا ہے، اور پھر اس قرآن کی وجہ سے وہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے، اور یہ تحفہ عام نہیں، خاص 7 آسمانوں کا خزانہ ہے۔ تو ناظرین، کلام اللہ قرآن جس نے دنیا میں اس سے محبت کی، پیار کیا، اس کو سمجھ لیا، وہ دن قیامت کے اگر آپ کے گناہ ہوں گے تو اللہ پاک کے سامنے یہ التجا کرے گا کہ یہ بندہ مجھ سے پیار کرتا تھا، مجھ سے پیار کرتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، مجھے سمجھتا تھا، لیکن اس بندے سے جو غلطی ہوئی ہے اس کو معاف فرما دے۔ اس قرآن کے صدقے اللہ پاک آپ کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ یہ کلام عام کلام نہیں، اللہ تعالیٰ 10ویں پارے کے اندر فرماتے ہیں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ میرے پاس ہے، اس کی زیر کو زبر کوئی نہیں کر سکتا، زبر کو زیر کوئی نہیں کر سکتا، پیش کو مد نہیں کوئی بنا سکتا، مد کو پیش کوئی نہیں بنا سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا ذمہ ہے اس قرآن کے سنبھالنے کا، اس کو محفوظ رکھنا۔ تو یہ اگر انسان کے دل کے اندر ہو تو کیا وہاں پر نورانیت نہیں آ سکتی؟ آتی ہے۔ آزماؤ، آج ہی آزماؤ۔ ایک وظیفہ ہے، آج بدھ کا دن ہے، عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اپنے پیارے پیغمبر پر درود پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد ایک تسبیح پڑھ لو، یا باسطو، یہ میرے اللہ کا نام ہے، یہ میرے اللہ کے نام کو اگر آزمانا چاہتے ہو تو آج پڑھو، اور ایک تسبیح 100 دانوں والی ہو، آخر میں 3 مرتبہ درود پڑھ کر اپنے رب کے سامنے جھولی پھیلا کر اللہ سے مانگ لو، اللہ اتنا عطا کرے گا، کبھی آپ کی نسل میں اتنا رزق نہ ہوگا جتنا اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ کے سامنے جھکنا سیکھو، اللہ سے مانگنا سیکھو، اللہ سے پیار کرنا سیکھو۔ اللہ طاقتور ہے، سارے جہان کا مالک ہے، پوری کائنات کا رازق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔